سینہ تان کر اتنا بڑا دل رکھ کر کہا کریں الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ یہ سرکار کے صحابہ کا بھی خادم ہے، سرکار کی آل کا بھی غلام ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والا دن آئے گا، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ بوتھیاں کالیاں ہونگیاں۔ نہیں، وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے، جو یا رسول اللہ کا قائل نہیں وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کوئی شے نہیں، تو کس کی بولی ہے؟ یہودی ٹوٹ پینے دی بولی ہے، مسلمان کی بولی نہیں۔ سنی رہنا ہے، سنی مرنا ہے، سنی دنیا سے جانا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی قسم ہے، میں سر پہ رکھ کر کہتا ہوں، میں نے سارے ٹولیوں کو رج رج کے پڑھے، لیکن مجھے حق اور صداقت سچائی صرف سنیوں میں نظر آئی۔ ہاں جی، اپنے عقیدے پر مان کرنا ہے۔ چلو یار آپ کو کوئی وسوسے ڈالے، آپ پریشان بھی نہ ہو جائیں نا، تو میری قسم پر اعتبار کر کے سنی رہنا، سودا نہ کرنا۔ اگر تم قیامت والے دن جھوٹے نکلو مجھے پکڑ لینا، بس کہہ دینا یا اللہ اس مولوی نے قرآن اٹھا دیا تھا کہ سنی سچے ہیں، ہم نے تو اس کے قسم مان کر سنی رہے۔ چلو یار اسی بہانے سنی رہنا، انشاءاللہ آمینہ کا لال بازو پکڑ کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ مرزا صاحب کا مرید بیٹھا ہو، بعد میں ہمارے سادے بندوں کو پکڑتے ہیں، بسم اللہ اگر کوئی ساڈا گاہ کہتے ویلکم جی آیا نو جی بسم اللہ، یا سوال آج میرے سامنے کر لو، نہیں تو پھر آج مسجد میں وعدہ دو کہ کسی عام سنی کو تنگ نہیں کرو گے۔ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میرے دوستو بزرگوں، آج ہم سب ختم قرآن پاک
اور دستار فضیلت کی اس بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جن جن دوستوں نے آج کی اس پروقار عظیم الشان روحانی محفل کے لیے، اس محفل کی باوقار انتظامیہ، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد فیاض سعیدی صاحب کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن میں نے سرکار کے 4 یاروں کا ذکر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک میں سے چند ہستیوں کا ذکر کیا، پھر سرکار کی شفاعت کا طالب ہوا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے الحمدللہ یہ سرکار کا نوکر جو سرکار سے شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہے، یہ سرکار کے صحابہ کا بھی خادم ہے، سرکار کی آل کا بھی غلام ہے۔ الحمدللہ میرے چہرے پر اور آپ سب کے چہرے پر 2 آنکھیں ہیں، اور 2 آنکھیں ہی پھبتی ہیں۔ اگر ایک رہ جائے، ایک ضائع ہو جائے تو بتائیں انسان کے حسن میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ کمی ہو جائے گی۔ تو ایک آنکھ اسلام کے مقدس چہرے پر، ایک آنکھ ہے نبی پاک کے صحابہ، اور ایک آنکھ ہے میرے نبی پاک کے اہل بیت پاک۔ کئیوں نے اس آنکھ کو مانا، یعنی صحابہ کو مانا، اہل بیت کے بارے میں گڑبڑ کر گئے، اور کئیوں نے اہل بیت کو مانا، صحابہ کے بارے میں گڑبڑ کر گئے۔ اہل بیت کو مان کر صحابہ کے بارے میں گڑبڑ کرنے والا سجاکھا نہیں کانا ہے، صحابہ کو مان کر اہل بیت کے بارے میں گڑبڑ کرنے والا وہ بھی سجاکھا نہیں کانا ہے۔ سجاکھا یہ سنی ہے جس کے دل میں نبی کے صحابہ کا بھی پیار ہے، نبی کی آل کا بھی پیار ہے۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ یہ جو سنی ہونا ہے نا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نام ہے وہ، نام ہے وہ، میں نواں شتونگڑا ہوں، کچھ کہتے ہیں نا، میں جی علمی کتاب بھی، تو میں فلاں فلاں ہیں، کہتے ہیں جی ہم سنی نہیں ہیں۔ یہ ڈلے کم ہو سکتا ہے، یہ ساؤنڈ چل رہا ہے یا دوسرے سپیکر چل رہے ہیں؟ ان کو چلا دیں، ان کی نا وہ مطلب ایکو ڈلے بالکل بند کروا دیں، اس میں تھوڑی سہولت ہوتی ہے۔ میں مظفر گڑھ جھوک ہوٹل ہے ایک مین روڈ کے اوپر ہی، شاید آپ نے کسی نے دیکھا ہو، مجھے تقریر کے بہانے بلایا جھوک ہوٹل میں۔
میں وہاں پہنچا تو مرزا جیلمی کی مظفر گڑھ والی ساری ٹیم ایک جگہ جمع. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو بلایا ہے بہانے سے، اصل میں ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ، ٹھیک ہے حاضر. باہر آواز نہیں ہے دیوال. اچھا چلیں میں لے آئیں. اس کی پھر کو ڈلے کم کر دیں. اس کے بعد میں نے کم کر دیا. ٹھیک ہے چلیں لے جائیں بھائی، جیسے آپ کا حکم. توجہ ہے جی. اچھا وہاں جب میری اور ان کی آپس میں گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم اہل سنت سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہم سنی نہیں ہیں. اور میں نے کہا بھلے اور لوگوں پھر تمہیں پتہ ہی نہیں سنی کی شان کیا ہے. میں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت والا دن آئے گا، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ بوتھیاں کالیاں ہوں گی. کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ چہرے چمکیں گے اور بوتھیاں، ہاں جو کالی ہے وہ پھر بوتھی ہوئی نا. کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے. میں نے کہا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل سنہ. قیامت والا دن آئے گا تو سنیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے. اب کہو جی ہم سنی نہیں ہیں، ہم سنیوں سے بھاگے ہوئے ہیں. بھئی مانو ہم نے تمہیں سنی مانا ہی کب ہے؟ ہم تمہیں سنی مانتے ہی کب ہیں؟ کیونکہ سنی تو وہ ہوتا ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے. یہ شروع سے ہے اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. ہاں سنی وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے. جو یا رسول اللہ کا قائل نہیں وہ سنی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا. اور پھر ایک ہوتا ہے درود و سلام پڑھنے والا، ایک ہوتا ہے درود و سلام سے روکنے ٹوکنے والا. ان میں سنی کون ہے جی؟ کربلا کے بیمار حضرت امام زین العابدین ارشاد فرمایا علامت اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. فرمایا اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بہت پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں. اب بتاؤ نا ساری فرقوں کے جائزے لے لیں، سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والے کون ملیں گے آپ کو؟ فخر سے بولو کون ہے؟ جمعہ کے بعد سلام کون پڑھتا ہے؟ اذان سے پہلے کون پڑھتا ہے؟ اقامت سے پہلے کون پڑھتا ہے؟ ہر سجے کھبے جہاں موقع ملے کون ہے جو درود و سلام کا ورد کرتا رہتا ہے؟ وہ سنی الحمدللہ. تو امام زین العابدین کا فتویٰ ہے، فرمایا اہل سنت وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. نصیب کی بات ہے الحمدللہ ہمارے کھاتے میں درود و سلام کا ورد کرنا آیا اور کئیوں کے کھاتے میں درود و سلام کو روکنا آیا. اب بس سچا کون ہے جھوٹا کون ہے فیصلہ یہی ہو جائے گا. اللہ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا یا روکنے کا؟ اگر روکنے کا کہیں حکم دیا ہے تو وہ سچے ہیں، اگر پڑھنے کا حکم دیا ہے تو پھر وہی سچے ہیں جو بہانے سے درود و سلام پڑھتے نظر آتے ہیں. توجہ ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ. اس لیے شرمانا نہیں، ڈگمگانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، سینہ تان کر اتنا بڑا دل رکھ کر کہا کریں الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں. بولیے کون ہے؟ اور ہماری علامت کیا ہے؟ یا رسول اللہ. کیا ہے؟ ہاں بولیے نعرہ رسالت. ذرا اونچی آواز سے نعرہ رسالت.
रिसालत। मैं कासिम बिल्ला उधर तकरीर कर रहा था, मुझसे एक सवाल हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कहना मुशरिकों का काम है, शिरक है। जो लोग शिरक में मुब्तला हैं वो या रसूल अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा चलो यार, आजकल के लोगों को सामने रख कर फैसला करना मुश्किल है, चलो हम पीछे चले जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में हम देखते हैं या रसूल अल्लाह कौन कहता था, कौन नहीं कहता था। मैंने कहा बताओ, सरकार सिद्दीक़ अकबर हुजूर की खिदमत में आते थे तो क्या कहते थे? हाँ, बुखारी उठा लो, मुस्लिम उठा लो, तिरमिज़ी उठा लो, इब्न माजा उठा लो, जो मर्जी किताब उठा लो, हदीस क्या आपको मिलेगा? फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। साहबा यही कहते, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। सरकार के सहाबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, 1.25 लाख कामोबे सहाबा, सरकार के अहले बैत सब पुकारते थे क्या भला? या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अब बताओ, ज़िंदगी में एक मरतबा अबू जाल ने कहा हो या रसूल अल्लाह, अबू लहब ने कहा हो या रसूल अल्लाह, उतबा, उतैबा, शैबा, वलीद बिन मुगैरा, इन बेईमानों में से कभी किसी एक ने पुकारा हो या रसूल अल्लाह? पुकारा कभी नहीं ना। तो मैंने कहा अबू जाल की पार्टी ना उस वक्त या रसूल अल्लाह पुकारती थी ना आज पुकारती है। सिद्दीक़ अकबर उस वक्त पुकारते थे, सिद्दीक़ की पार्टी आज भी या रसूल अल्लाह पुकारते हैं। ये थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू है कि आपने डगमगाना नहीं, फ़ख्र से कहना है हम सुन्नी हैं। जो कहता है मैं इल्मी किताबी हूँ वो 2014 में शुरू हुआ। सही बात। जो कहता है मैं सुन्नी हूँ वो दौरे रिसालत से चलते आ रहे हैं। अल्लाह हैं। तो फिर पुराना माल चंगा या जदीद? अकीदा पुराना चंगा, समझ आ गई ना? कपड़े, जुतियाँ, सारा कुछ चेंज कर लो बेशक, लेकिन अकीदा चेंज नहीं करना। समझ आ गई ना? मकान चेंज कर लो, घर चेंज कर लो, जो दिल करे सो चेंज कर लो, शादी एक नहीं दूजी कर लो, लेकिन खबरदार अपना अकीदा ईमान चेंज मत करना। अकीदा वही अच्छा जिस पर नबी के सहाबा थे। पुकारे या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये जो हम फिक्र ना करें, अभी तकरीर शुरू होनी है। हाँ, परेशान क्यों हो गए? ये जो हमने प्यारा प्यारा नारा लगाया है या, लोग कहते हैं असल में ये नारा ही गुस्ताखी है। एक मौलवी साहब कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाना ये गुस्ताखी है। हमने कहा जी कैसे? कहते देखो तुमने कहते हो नारा रिसालत, दूसरे क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह का मतलब है ए अल्लाह के रसूल। मौलवी साहब ने कहा कि रसूल हैं 313। कितने रसूल हैं? 313 रसूल अल्लाह। तो 313 रसूल अपनी अपनी कब्रों से उठकर तवज्जो करते हैं कि शायद मुझे बुलाया है, शायद मुझे बुलाया है, शायद मुझे बुलाया है। ये बात समझ आ रही है ना? वो कहते हैं कि तुम कहते हो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते हो, किसी रसूल का नाम तो नहीं लेते ना? तो रसूल कितने हैं? 313। जब तुम कहोगे या रसूल अल्लाह तो कब्र से 313 रसूल कान लगाकर तवज्जो करते हैं, शायद मुझे बुलाया, शायद मुझे बुलाया। तो तुमने आवाज़ देकर 313 रसूलों को मुशक्क़त में डाल दिया, उनको तकलीफ़ में डाल दिया। तो यूँ या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम तो उनकी तौहीन कर रहे हो, तुम तो गुस्ताखी कर रहे हो, तुम तो बेअदबी कर रहे हो। लोग ये एक रट्टा लगाते हैं। इसका जवाब अर्ज़ कर दूँ?
ذرا پھر لگا لے نعرہ رسالت. ہاں جی اچھا پلیتھن پھلیتھن لگا کے لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب اس کا جواب بھی سنیے. کوئی بچہ ایسا محفل میں ہے جس کے ابا حضور بھی ادھر ہی بیٹھے ہوں؟ کوئی ایک بچہ کھڑا ہو. ہاں پتر، ہاں شاباش. کیا نام ہے؟ نقیب اللہ. نقیب اللہ آپ آواز دو اپنے ابو کو. ابو ہے زور سے. اچھا ایک یہ ذرا غور کیجیے گا بیٹے، آپ کہیں ابو بولے. ہاں دیکھیں نا، اس نے کہا ابو. ابو تو میں بھی ہوں، ابو آپ بھی ہیں. یہ کتنے ابے بیٹھے ہیں؟ جب بچے نے پکارا ابا یا ابو، ہر ابا کان لگاتا ہے یا وہی لگائے گا جس کا یہ ہے؟ بولیں. اللہ شکر ہے سمجھ آ گئی. او بھائی ابے اتنے بیٹھے ہیں لیکن اس نے اسی کو پکارا جس کا وہ بیٹا ہے. اوے رسول 313، لیکن جب سنی کہتا ہے نا یا رسول اللہ، سنی اسی کو پکارتا ہے جس کا یہ امتی ہے. اب نعرہ رسالت. اللہ اکبر. لو جی یہ ابتدائی تمہیدی کچھ گفتگو تھی کہ آپ نے ڈگمگانا نہیں، گھبرانا نہیں، سنی رہنا ہے، سنی مرنا ہے، سنی دنیا سے جانا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی قسم ہے، میں سر پہ رکھ کر کہتا ہوں، میں نے سارے ٹولیوں کو رج رج کے پڑھے لیکن مجھے حق اور صداقت سچائی صرف سنیوں میں نظر آئی. ہاں جی اپنے عقیدے پر مان کرنا ہے. چلو یار آپ کو کوئی وسوسے ڈالے، آپ پریشان بھی نہ ہو جائیں نا، تو میری قسم پر اعتبار کر کے سنی رہنا، سودا نہ کرنا. اگر تم قیامت والے دن جھوٹے نکلو مجھے پکڑ لینا، بس کہہ دینا یا اللہ اس مولوی نے قرآن اٹھا دیا تھا کہ سنی سچے ہیں، ہم نے تو اس کے قسم مان کر سنی رہے. چلو یار اسی بہانے سنی رہنا، انشاءاللہ آمینہ کا لال بازو پکڑ کے جنت میں داخل فرمائے گا. توجہ ہے جی. اب میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کل جو ایک قول ایک بندے کی طرف سے تقریباً ہر بندے کے کان میں پھونکا جا رہا ہے، وہ شیطانی وسوسہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ کو سلامت رکھے. آمین. تھوڑا سا اس کا تعارف کرا کے اس کا رد کر کے بس اب میں ادھر ہی آنے لگا. مرزا جیلمی آج کل ہمارے نوجوانوں کو یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ فلانا کوئی شے ہی نہیں، بابے کوئی شے نہیں. کبھی کہتا ہے امام حسن کوئی شے نہیں، یہ اس نے کہا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں. اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بے ایمان کہتا ہے کوئی شے ہی نہیں. اور تو اور صحابہ کے بارے میں تو یہ بکتا ہی رہتا تھا. اس نے تو اپنے عوامی پبلک سیشن کے اندر اتنا تک کہہ دیا کہ یہ بزرگ ہوں، پیر ہوں، انبیاء ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی شے ہی نہیں. یعنی نبی کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ نبی کوئی شے
نہیں معاذ اللہ، یہ میں سنانے کا ذمہ دار ہوں، اس کے اپنے چینل سے، یہ کوئی نہ کہے گی کلپ کاٹا تو کلپ چوری کیا، اس کے اپنے چینل سے میں سنانے کا ذمہ دار ہوں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ نبی کوئی شے معاذ اللہ، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کے غلاموں کی شان ہم سے سنبھالی نہیں جاتی ہیں، نبی کے غلاموں کی شان کسی شمار میں نہیں آ سکتی، تو نبی کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آئے سنی ہوئے نا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن۔ حضرت قاضی فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر اس آیت کو نبی کریم علیہ السلام کی نعت کے طور پر نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نعمت سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ، اس آیت کا مطلب یہ بنا، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اوے دنیا والو، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمتیں، اتنی شانیں، اتنی رفعتیں، اتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، تم سارے مل کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی اللہ کی نعمتیں، اللہ کے کرم، اللہ کے انعام، اللہ نے جو ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، مصطفیٰ کی شان اس سے بھی اوپر ہے۔ یہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا نعمت سے مراد مصطفیٰ ہیں، معنی یہ ہے کہ سرکار کی عظمتیں گننا چاہو تو گن، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ حضرت امام اہل سنت فرما گئے سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اچھا باتیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے میں قرآن سے یہ بتاؤں گا کہ اصل میں یہ بولی کن کی ہے۔ فلانا کوئی شے نہیں، فلانا کوئی شے نہیں، فلانا کوئی شے نہیں، یہ ایمان والوں کی بولی ہے یا کافر کی بولی ہے؟ قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ جس کی بولی ہوگی اس بولنے والے کو ہم پکڑ کے اسی کھاتے میں ڈال دیں گے۔ توجہ ہے جی؟ یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ قرآن پاک ہے نا، یہی وہ واحد کتاب ہے جس کی شان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ باقی ہر کتاب کے اندر کمی کوتاہی کا امکان ہے اور غلطیاں پائی جاتی ہیں کتابوں میں، لیکن اس کتاب کے اندر ایک ذرے کی بھی غلطی نہیں ہے، ایسی کتاب ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 113۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور یہودیوں نے کہا۔ کنہوں نے کہا؟ ہاں، یہ بولی یہودیوں کی ہے۔ کیا کہا؟ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ عیسائی تو کوئی شے ہی نہیں، عیسائی کوئی شے نہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ ہاں، یہودی کہتے تھے عیسائی کوئی شے،
ہاں یہ قرآن ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کوئی شے نہیں. تو کس کی بولی ہے؟ ہاں یہودی ٹوٹ پینے دی بولی ہے, مسلمان کی بولی نہیں. آگے وقالت النصارى, اور نصارہ نے کہا, عیسائیوں نے کہا کیا؟ لیست الیہود علی شیء. عیسائیوں نے کہا یہودی کوئی شے نہیں, یہودیوں نے کہا عیسائی کوئی شے نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ بولی مسلمان کی ہاں یا یہودی کی ہے یا عیسائی کی بولی ہے. اللہ فرماتا ہے ان کو شرم کرنا چاہیے, ان کو حیا کرنی چاہیے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ, یہ پڑھتے اللہ کی کتاب ہیں, اور بولی کیا بولتے ہیں؟ یہودی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ عیسائی کوئی شے نہیں. عیسائی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ یہودی کوئی شے نہیں. اللہ فرماتا ہے شرم کرو مرو. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ, تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو, کیوں بھائی؟ اللہ کی کتاب تورات کے اندر حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے, اور حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل کے اندر حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے, جن کا ذکر اللہ کی کتاب کے اندر آیا پڑا ہے, اور تم کتاب کے اندر پڑھتے بھی ہو پھر بھی کہتے ہو کہ کوئی شے نہیں, کوئی شے نہیں. اللہ ان کو آر دلا رہا ہے, شرم دلا رہا ہے کہ وہم یتلون الکتاب, تم کتاب بھی پڑھتے ہو پھر بھی کہتے ہو کہ کوئی شے نہیں. میں کہتا ہوں مرزا تو قرآن بھی پڑھتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ فلانا کوئی شے نہیں. تو قرآن بھی پڑھتا ہے, قرآن میں آیا پڑا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم, تو پھر بھی کہتا ہے کوئی شے نہیں. وہم یتلون الکتاب, تو بھی کتاب پڑھتے اور کہتا ہے کہ فلانا کوئی شے نہیں, داتا صاحب کوئی شے نہیں, فلاں ولی کوئی شے نہیں, حضرت امام حسن کوئی شے نہیں, امام حسین کوئی شے نہیں, کبھی کہتا ہے نبی پاک کوئی شے نہیں. شرم نہیں آتی؟ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور کتاب کے اندر اللہ نے ان کے چرچے بیان فرمائے ہیں, اور تو کہتا ہے کہ کوئی شے. آگے یا اللہ یہ جو ایسی بولی بولتے ہیں, یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شے نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شے نہیں, یہ بولی بولنے والے کس کھاتے میں ہیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے کذالک, اسی طرح کہا, قال الذین لا یعلمون, ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا جو جانتے نہیں, جو جاہل ہیں. لا یعلمون نہیں جانتے, جو نہیں جانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی جاہلوں نے بھی کہا کہ فلانا کوئی شے نہیں. ان جاہلوں سے مراد ہیں بت پرست. بت پرست بھی کہتے تھے فلانا کوئی شے نہیں بس اسی ہاں. عیسائی کہتے ہیں فلانے کوئی شے نہیں اسی ہاں. یہودی کہتے ہیں فلانے کوئی شے نہیں بس اسی ہاں. تو اللہ فرماتا ہے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, جیسے یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کوئی شے نہیں, ان کی طرح دوسرے اور بھی جاہل ہیں, ان جاہلوں نے بھی کیا کہا تھا کہ باقی کوئی شے. تو یہ جاہلوں کا کام ہے, علمی کتابی کا کام نہیں. فلانا کوئی شے نہیں, فلانا کوئی شے نہیں, یہ کہنا یا یہودیوں کا کام ہے یا عیسائیوں کا کام ہے یا کن کا کام ہے؟ جاہلوں کا. پڑھے لکھے بندے کا یہ کام نہیں ہے. تو مرزا صاحب تو نے یہ بولی ایجاد کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ تو قرآن سے جاہل ہے, وگرنہ قرآن تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ جس گھوڑے پر سوار ہوں, ان گھوڑے کے قدموں سے لگی دھول جب اڑتی ہے, اس دھول کی بھی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. اللہ اس کی بھی قسمیں بیان فرماتا ہے. تو جس گھوڑے کے قدموں کی دھول اتنی شان والی تو وہ گھوڑا, جب گھوڑا اتنی شان والا تو گھوڑے کا سوار, گھوڑے کا سوار اتنی شان والا تو اس گھوڑے کے سوار. قیامت والا دن آئے گا تو پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا کہ تم تو کہتے ہو فلانا کوئی شے نہیں. قیامت والا دن آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کون ہے جو کوئی شے نہیں اور کون ہے جو بڑی شان والا ہے. جس بات میں یہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ اس میں قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا. تو میں بھی کہوں گا مرزا تو کہتے ہیں امام حسن کوئی شے نہیں, تو کہتے ہیں نبی کوئی شے نہیں,
تو کہتے ہے ولی کوئی شے نہیں، تو کہتے ہے بابے کوئی شے نہیں، تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت والا دن آئے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا یہ جیل میں شتونگڑا کوئی شے نہیں، یا داتا صاحب کوئی شے نہیں، یہ کوئی شے نہیں، یا پھر بابا فرید کوئی شے نہیں، اس کی کوئی ویلیو، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، یا پھر حضرت غوث پاک ہے جو کوئی شے نہیں، لگ پتا جائے گا کون ہے شان والا اور کون ہے جس کا کوئی مل نہیں پڑتا۔ توجہ ہے؟ اب آگے چیدہ چیدہ مقامات سے قرآن مجید کی چند آیات اس پر میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کہنا کہ نبی کوئی شے نہیں صراحتاً کفر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن کا انکار ہے۔ یہ دیکھیں حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے کے دیکھا کہ بند کمرے کے اندر تازہ پھل موجود ہیں، تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ان کو پتا تھا یہاں رب کی رحمت برس رہی ہے، کیوں؟ رب کی بندی نیک بندی موجود ہے، یہاں رحمت برس رہی ہے، تو وہی کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ اکبر فرمایا انکا سمیع الدعاء، یا اللہ تو دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، آپ کھڑے تھے محراب کے اندر دعا میں مشغول تھے، فوراً فرشتوں نے آ کر پکارا، اللہ اکبر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتوں نے کہا اے زکریا اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، اللہ اکبر، اب آپ کو اس عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام ہے یحییٰ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، اللہ اکبر، وہ سید ہوگا۔ فرشتوں نے نہیں کہا کہ کوئی شے نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہا؟ وہ سید ہوگا، سیدن وحسورن، سید ہوگا، اور طارق جمیل تنا مائیاں دے وچ ٹھک کے بہن والا نہیں ہوئے گا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا، عورتوں سے پردہ کرنے والا ہوگا، حیا والا ہوگا، سمجھ آ گئی نا؟ وحصورا ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ دیکھنا فرشتوں نے اللہ کے حکم سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ کو ملے گا جو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ بتایا بیٹا ملے گا جو سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور صالح نبی ہوگا۔ تو اب یہ کہنا کہ نبی کوئی شے نہیں، تو بتائیے اس آیت کا انکار ہے کہ نہیں؟ انکار ہے۔ اب آگے 22ویں پارے میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جانا یا ان کی طرح مت کرنا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف دی۔ اللہ اکبر، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شرم والے تھے، حیا والے تھے نا، آپ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، حیا والے تھے نا، تو لوگ باتیں کرتے تھے لگتا ہے ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، تو یہ باتیں کر کے آپ کو تکلیف دی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری فرما دیا۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو 4 دنوں سے گلا بڑا متاثر ہے، ورنہ میں اپنے ذوق میں قرآن کریم کی تلاوت ذوق مجھے
بڑی عزت والے ہیں. کیا ہیں؟ وجاہت والے، عزت والے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شے نہیں. اللہ کہے عزت والے، وجاہت والے ہیں حضرت موسیٰ، اور یہ جیلمی کہے کہ کوئی شے نہیں، نبی کوئی شے نہیں. تو بتائیں پھر اس کی بات ماننی ہے یا اللہ کے قرآن کی بات ماننی ہے؟ بولیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والے ہیں، بڑی عزت اور شان والے ہیں. اللہ. اور ایک جگہ تیسرے پارے میں ہی اللہ اپنے پیارے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ ہمارا پیارا نبی دنیا میں بھی عزت والا ہے، آخرت میں بھی عزت والا ہے. اچھا، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کوئی شے نہیں، اس نے پھر کسی کو شے مانا؟ جب نبی کوئی شے نہیں اس کے بقول، تو پھر کون ہوگا جس کو وہ شے مانے گا؟ جبکہ رب کیا فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. یا اللہ ملکوں کا مالک تو ہے، تو جسے چاہتا ہے اپنے ملک عطا فرماتا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شے نہیں. اللہ ملکوں کے ملک عطا فرمائے اور کوئی کہے کہ کوئی شے نہیں. توبہ معاذ اللہ، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بے ایمانی اور توہین کیا ہوگی نبیوں کی کہ کوئی بندہ اٹھ کر کہے جی وہ تو کوئی شے نہیں معاذ اللہ. تو بہرحال قرآن کریم بھرا پڑا ہے آیات بینات سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ پڑھے ہیں. اللہ ان کی شانیں بیان فرماتا ہے، اللہ ان کی عظمتیں بیان فرماتا ہے. محبوب کی عمر کی اللہ قسم بیان فرمائے، محبوب کے چہرے کی قسمیں بیان فرمائے، محبوب کی زلفوں کی قسمیں اللہ بیان فرمائے، محبوب کے شہر کی اللہ قسمیں بیان فرمائے، محبوب کے والد کی اللہ قسمیں بیان فرمائے، محبوب کے غلاموں کی، محبوب کے صحابہ کی اللہ قسمیں بیان فرمائے، محبوب کے زمانے کی اللہ قسمیں بیان فرمائے. ابھی بھی اس محبوب کے بارے میں کوئی یہ کہے گا کہ وہ کوئی شے نہیں؟ توبہ معاذ اللہ، تو خود کوئی شے نہیں ہوگا، تیری کوئی ویلیو ٹور نہیں ہوگی. اللہ کے محبوب کی تو عزتیں سبحان اللہ، ان کی عظمتیں سبحان اللہ. اللہ نے ان کو بے مثال عزتیں، عظمتیں، شان عطا فرمائی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ. فرمایا قیامت والا دن آئے گا، میں مصطفیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا. کون ہوں گے سردار ساری اولاد آدم کے؟ نبی پاک صلی اللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا میں حاشر ہوں، ساری مخلوق کا حشر میں مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگا. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، قیامت والا دن آئے گا، اللہ کی ساری مخلوق میں مصطفیٰ کی طرف رجوع کرے گی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میں مصطفیٰ کی طرف رجوع کریں گے. اعلیٰ حضرت اس لیے فرما گئے کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کے. سبحان اللہ. تو یہ عظمت قرآن کریم کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. دستار بندی آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، دستار بندی کرتے ہیں. اچھا بھائی بات سنیے، تقریر ختم ہے، گفتگو ختم ہے. یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا ہے اس پر اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو بسم اللہ فقیر حاضر ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. مرزا صاحب کا مرید بیٹھا ہو، بعد میں ہمارے سادے بندوں کو پکڑتے ہیں، بسم اللہ اگر کوئی ساڈا گاہ کہتے ویلکم جی آیا نو جی بسم اللہ. یا سوال آج میرے سامنے کر لو، نہیں تو پھر آج مسجد میں وعدہ دو کہ کسی عام سنی کو تنگ نہیں کرو گے.
ہاں جی کوئی چھوٹا موٹا پلمبر ہو تو آ جائے. الحمدللہ سنیوں کا ڈاکٹر آیا بیٹھا ہے. یہ میں تحدیث نعمت کے لیے ان کے منہ کی تعریف نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارا یہ شعبہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. میں اکثر میں خود بھی سرچ کرتا رہتا ہوں, تو میں نے ان کو دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر نا شریف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گھیرا ہوا تھا ایک ہوٹل میں, اور وہ نامی گرامی شریف لوگ ہیں. تو انہوں نے سہل انداز میں قرآن حدیث میں ایسا جواب دیا, ان کے پاس بکیں نہیں تھی, ان کے پاس بکیں تھی. اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایسی پاسداری کی اور ایسی چوکیداری کی کہ مخالف کہتا ہے مولانا ہم مطمئن ہو گئے. الحمدللہ اہل سنت کل بھی حق پر تھے, اہل سنت آج بھی حق پر ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ جاہل لوگ ہیں جن کو خبر نہیں ہے, ورنہ علماء سے تعلق جوڑو عالم دین سے. یہ جو ملنگو ٹھلنگو کی بات نہیں کرتے ہم, علماء کی بات ہے. اللہ سب علماء کو سلامت ہے. وہ جو مجھے تقریر کے بہانے بلایا تھا انہوں نے مظفر گڑھ میں, حضرت صاحب اسی کا ذکر کر رہے ہیں. وہ نیرے ٹیچر تے, پروفیسر تے, فلاں سارے کھڑے ہو گئے جی, بیٹھ کے سوالات کرتے گئے. الحمدللہ فقیر نے جوابات دیے. وہ کہتے گئے, ایک منٹ, حدیث پنجابی میں کیجیے. اچھا جی. انہاں کیا جی تسی چشتی رسول اللہ والا مسئلہ بھی آج دفن کر دیتا, فلانا مسئلہ. میں نے جواب دیا, کہتا جی گل مک گئی, مسئلہ دفن ہو گیا, رولا مک گیا. الحمدللہ میں کہتا ہوں مرزا نے تمہیں بدگمان کیا ہمارے بارے میں. اس نے جھوٹ بولا کہ ان کا بنیادی کلمہ چشتی رسول اللہ, لاکھ لعنت اس کے اوپر جو چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھے یا پڑھوائے. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہوگا جو ہمیں کہتا ہے کہ ہمارا کلمہ چشتی رسول اللہ؟ دجال اگر تیرے اندر جرت ہے تو ایک ثبوت لے کے آ, کسی ایک سنی نے پڑھا ہو چشتی رسول اللہ. ہم ببانگے دہل کہتے ہیں جو بندہ چشتی رسول اللہ پڑھتا تھا یا پڑھتا ہے یا پڑھے گا پکا بے ایمان ہے, مسلمان. مسلمان وہی ہے جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. ابھی بھی ہمارے اوپر جھوٹ بولتے ہو, توجہ ہے. بزرگاں فرمایا جی ایک حدیث پنجابی چ بیان کر دو. کنا فرمایا سی جی؟ تسی جی سنو پھر جی, توجہ ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے سرکار دی بارگاہ وچ ایک دیہات وچوں چل کے صحابی آ گئے. آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مینو کچھ عطا فرماؤ, مینو کوئی شے دیو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دل کر دے مانگ. کی فرمایا؟ جو دل کر دے مانگ میں دیاں گا. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا آپ موقع تے موجود سن. آپ فرماندے نے میرے دل چاہیا ہائے کاش ایندی تھاں تے میں ہوندا تے میں دسدا اج لجپال کولو کیویں منگیندا ہے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا جو دل کردا ہے منگ. انہیں کہا جی سونیو مینوں 40 بکریاں دے دیو. کی منگیا؟ 40 بکریاں. نبی پاک علیہ السلام نے 40 بکریاں دے دیا. جلے جان لگے نہ فرمایا جا ہوئے تیرے نالوں تے موسیٰ علیہ السلام دے دور دی بڑی مائی چنگی نکلی. وہ بڑی مائی تیرے نال چنگی نکلی. انہیں بکریاں لیاں تے چلے گئے. ہن صحابہ نے پوچھے آقا بڑی مائی والی کی گل ہے, سانو دسو, ارشاد فرماؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر وچوں اپنی قوم بنی اسرائیل والیاں نو فرعون دے
काबू विचों छुड़ा के रातों रात लैके निकले, अल्लाह के हुक्म नाल हिजरत करन लगे ते रास्ता नज़र नहीं सी आंदा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह राह नहीं दिसदा, हुण की करिए? अल्लाह ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दी वसीयत सी कि जदों मेरी कौम मैं तो हिजरत करे, मेरी कबर खोल के मैनू नाल लैके जाना है। कुरान च भी है ना, तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। या अल्लाह मैं जदों दुनिया तो जावां मैं उदों भी मुसलमान ही होवां, ते या अल्लाह मैनू सालिहीन दे नाल रख, उन्हां दे नाल कर, उन्हां नाल जोड़। वो दुआ सी ना। ते फरमाया पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कबर लभो, कबर खोलो, विचों आप दा जिस्म पाक कड्डो, उन नाल लैके जाओ, तां राह नज़र आएगा, वगरना राह नहीं दिसेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों तो पूछा, हाँ भाई वो कित्थे कबर यूसुफ अलैहिस्सलाम दी? पता है? नहीं जी। और तेनू पता है? हज़रत जी नहीं। और फलाने तेनू? नहीं जी। तेनू तेनू तेनू? नहीं जी। किसी ने कहा हज़रत एक बुढ़ी माई है, पुराने दौर दी, जींदी फिरदी, लगता है उन्होंने पता होएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो ठीक है पूछ लेने, तशरीफ़ ले आए। फरमाया माई साहबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कबर दा पता ही? उन्हें कहा जी बिल्कुल पता है। फरमाया दस। तो कहती दसांगी सही, लेकिन एवें नहीं, पहले कुछ दो फिर दसांगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया की लेना ही? अच्छा सरकार ने फरमाया जो दिल करता है मांग। हज़रत मूसा फरमा रहे ने की लेना ही? उन्हें कहा जी दो शैवां लैनियां ने, एक जन्नत, दूजा जन्नत दे विच तुहाडा साथ, तुहाडी बीवी बनना चाहनी हाँ जन्नत विच। आपने फरमाया जन्नत ले लै, मेरा साथ रहन दे। वो कहती जी फिर कबर भी रहन दो। आपने फरमाया नहीं कबर ते दसनी पैगी ना। उन्हें क्या फिर साथ भी देना पैगा। अच्छा मामला वधदा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जन्नत देंदे ने, अपना साथ। अच्छा जन्नत देना भी कोई छोटी गल है? मैनू कोई कहे मौलवी साहब 50,000 ले लै जन्नत तो दे दे, मैं कहूँगा भावें 50 अरब दे पर जन्नत मैं नहीं दे सकता हैं। और जनाब मूसा अल्लाह अकबर हैं, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना। और नबियां दी विरासत है ना, अल्लाह दे प्यारियां दी जन्नत उन्हां दी विरासत है। तां फरमाया जन्नत ले लै, साथ नहीं। उन्हें कहा जिन्नी साथ देना पैगा। मामला वधदा गया। बिल आखिर अल्लाह ने वही फरमाई, प्यारे मूसा जो मंग दिए दे दो, तुहाडा की जाएगा, दे दो। हुण मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है माई, तेनू मैं जन्नत भी दिती, अपना साथ भी। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि दोबारा कलमा पढ़ तू गैरुल्लाह कोल मंगदी पई। अल्लाह ने भी ये नहीं फरमाया मूसा तुहाडे कोल एडा वड्डा सोटा है गिट्टियां ते मारो, क्योंकि माइयां दी अकल लोकी कहंदे ने गिट्टियां च होंदी है, गिट्टियां च मारो ते इहनूं कहो अकल कर, अल्लाह तो मंग, शाहरग तो करीब है, जन्नत तुहाडे कोल मंगदी पई। ना अल्लाह ने रोकया ना मूसा अलैहिस्सलाम ने रोकया। क्यों? अल्लाह ने जन्नत दा वारिस जो बनाया होया सी ना, हैं दोवें शैवां दे दित्तियां। हुण माई ने कबर दा पता दस्या। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कबर मुबारक नूं खोलिया गया, आप दा जिस्म मुबारक लैके गए ते जिथे उन्हां दे आबाओ अजदाद दियां कबरां सन वालिदैन दियां, उत्थे जाके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जिस्म मुबारक नूं दफनाया। जदों आप दे जिस्म नूं कबर शरीफ चों कढ़िया गया, नाल लैके टुरे ते राह इंज दिस गया जिवें दिन नूं नज़र आंदा है। समझ आ गई ना? वो चानन उदों तक नहीं होया जदों तक यूसुफ अलैहिस्सलाम विच शामिल नहीं होए। अल्लाह अकबर। जदों शामिल हो गए चानन हो गया, राह मिल गया। हुण इत्थे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी नूं फरमाया सी जो दिल करदा है मंग, जो मंगेगा मैं दियांगा। वो सिर्फ 40 बकरियां लैके खुश हो गए। ते नबी पाक ने अगे माई का जिक्र करके दसिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ खोलिया नहीं सी,
बंद हथ करके फरमाया सी चल 10 की लैना, चलो एक अद्धी शह दे देना। खुली छुट्टी नहीं दिती सी, पर मैं मुस्तफा ते खुली छुट्टी दे रहा सा ना। मैं ते खुला ऐलान किया सी ना कि मेरे गुलाम मंग, जो मंगी जाएगा मैं मुस्तफा तेनू अता कीती जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बहरहाल ऐस हदीस तो इन्ना साबित होया कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी वमा अलैया। कुछ सवाल है भाई? इधरों एक हाथ बोले चोए सी, सवाल होवे बिस्मिल्लाह, बाद ना कहना सानू मौका नहीं मिला। अभी हिफ्ज़ वाले तालिब इल्म तशरीफ वो अपनी दस्तार वज़ूल करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद नफीस बिन मोहम्मद यूसुफ मुगल, मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद शरीफ। ओवैस ऐसे दस्तार वज़ूल वाला अपने दस्त मुबारक को मैं दरूद पाक पढ़े। इन बच्चों ने कुरान पाक में ज़िक्र विवेक बच्चा मोहम्मद उवैस है जिसने यहाँ हिफ्ज़ किया और माशाअल्लाह तकरीबन 2-3 साल से तरावी भी सुना जी। और और ये सामने वाले बैठ जाए, इन बच्चों को ज़ियारत करने सामने वाले पास बैठ जाए। और ये हाई साहब की तरफ से इन बच्चों को ईदी गिफ्ट भी है। तो शफीक करा दिया, ये वैसे नहीं हो गया। जहाँ से पुराना मोहम्मद मोहम्मद मुजम्मिल बिलाल चौक से वक्त बिलाल अदम वल मोहम्मद इमरान खान कैदी नंबर भी दस ना अजय बेटा जहाँ से भाई साहब आप भी आप जवाब जी हाँ जहाँ से बेटा जी कौन सी जल्दी आप कदम आ जाए बेटा दीदी आप हो रही मोहम्मद मुजम्मिल और एक बच्चा महमूद वल्द गुलाम सरवर को एक काब में बैठा है। ऐसे यो सोफा पीछा से करा के उसे लेने पड़ गए तो कई मंत्री बाहर ड्राइव इधर से जो टाइम निकलोगे सोफा पीछा देंगे। अब्दुल हादी